أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونعيم وفاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ان المتقین بے شک متقی لوگ فی جنات و نعیم باغوں میں اور لذتوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم جو کچھ ان کے رب نے انہیں دیا ہوگا، ما آتاہم ربہم جو کچھ ان کے رب نے انہیں دیا ہوگا، خوشی کے ساتھ اس میں مشغول ہوں گے، فاکہین خوشی کے ساتھ اس میں مشغول ہوں گے، وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، وَوَقَاهُمْ اور انہیں محفوظ رکھے گا، ربهم ان کا رب عذاب الجحیم دوزخ کے عذاب سے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کلوا واشربوا کھاؤ اور پیو مبارک طریقہ پر ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے، کلوا واشربوا ہنیئا کھاؤ اور پیو مبارک طریقہ پر، بما کنتم تعملون ان اعمال کے بدلہ جو تم کیا کرتے تھے، متکئین علی سرر مصفوفہ متکئین یہ لوگ متکئین تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، متکئین یہ لوگ ایسے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، علی سرر ایسے تخت پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، مصفوفہ جو برابر بچھے ہوں گے، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین اور ہم گورے رنگ والی بڑی آنکھوں والی عورتوں سے ان کا شادی کر دیں گے، والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم بإیمان اور ان کی ذریت نے ایمان کے ساتھ ان کا اتباع کیا، الحقنا بہم ذریتہم تو ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء اور ان کے عمل میں سے کوئی چیز بھی کم نہیں کریں گے، وما التناہم اور کچھ کم نہیں کریں گے، من عملہم من شیء ان کے عمل میں سے کچھ بھی، کل امرئ بما کسب رہین کل امرئ ہر شخص، بما کسب جو کچھ کیا ہے، رہین
محبوس ہوگا. کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے اعمال کی وجہ سے محبوس ہوگا، پکڑا یا گھرا ہوا ہوگا. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم ان کو میوے اور گوشت بڑھا کر دیتے رہیں گے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور ہم ان کو بڑھا کر دیتے رہیں گے، بِفَاكِهَةٍ میوے، وَلَحْمٍ اور گوشت، مِمَّا يَشْتَهُونَ جس کی انہیں خواہش ہوگی. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، وہ اس میں جام کی چھینا جھپٹی کریں گے. وَيَتَنَازَعُونَ فِيهَا، اور اس میں جنت میں جام کی چھینا جھپٹی کریں گے، یعنی جنت کے شراب اور جنت کی نعمتوں کا آپس میں ایک دوسرے سے لے کر پئیں گے، جیسے کہ دنیا میں دوست وغیرہ کرتے ہیں. کَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، نہ اس میں کوئی لغو بات ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی. لا لغون، کوئی لغو بات ہوگی، ولا تاثیم، نہ کوئی گناہ کی. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ایسے لڑکے ان کے پاس آتے جاتے رہیں گے. وَيَطُوفُ، آتے جاتے رہیں گے، علیہم ان پر، غلمان ایسے بچے، لہم ان کے پاس، كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتی ہیں. كَأَنَّهُمْ گویا کہ لُؤْلُؤٌ موتی ہیں، مکنون چھپے ہوئے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور یہ لوگ آپس میں دوسرے سے سوال کریں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور وہ آپس میں دوسرے سے سوال کریں گے، اتصال سوال کریں گے. قالوا، کہیں گے، اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَنَّا مُشْفِقِينَ، وہ کہیں گے بے شک ہم پہلے اپنے حال و عیال میں رہتے ہوئے ڈرا کرتے تھے. مشفقین ڈرا کرتے تھے. فمن اللہ علینا، سو اللہ تعالی نے ہم پر احسان فرمایا. ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں دوزخ سے بچا لیا. انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم، بلا شبہ ہم پہلے اس سے دعا مانگا کرتے تھے. انا كنا من قبل ندعوه، بے شک اس سے پہلے ہم اس سے دعا مانگا کرتے تھے. انه هو البر الرحیم، بے شک وہ بڑا محسن ہے، مہربان ہے. یہ ہے ترجمہ. ان میں اللہ رب العزت نے متقین بندوں کا تذکرہ فرمایا ہی آیات میں. کفار و مشرکین کی آداب اور ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب اس میں ایمان والوں کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ متقیوں کا حال یہ ہوگا کہ متقی بندے باغوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے، ان میں ان کا رہنا فرحت، خوشی، لذت کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں انہیں ملیں گی ان میں وہ مشغول رہیں گے اور محفوظ ہوتے رہیں گے، یعنی محظوظ ہوتے رہیں گے، مزہ لیتے رہیں گے. ان پر جو نعمتوں کا انعام ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور ان کو دوزخ سے ہمیشہ کے لیے بچا لیا جائے گا. اور یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ تم نیک عمل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کے بدلے تم خوب کھاؤ پیو مزہ کرو، اور یہ کھانا پینا تمہارے لیے کیا مبارک ہو، اس سے کوئی تکلیف نہ ہوگی. یعنی کھانے پینے سے دنیا میں تکلیف ہوتی تھی، یعنی تمہیں جو قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی تھی، استنجا وغیرہ کی، یہ سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے وہاں پر. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں متقی حضرات کی نعمتوں کا حال یہ ہے کہ مزید آگے یہ فرماتے ہیں کہ ایسے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھیں گے جو برابر بچھے ہوں گے. سورہ واقعہ میں، سورہ دخان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تخت جو ہیں قطار سے، لائن سے لگے ہوں گے اور آمنے سامنے بھی ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد زوجیت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کے جوڑے کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. پھر ان دونوں سے جو نسلیں چلی دنیا میں، مرد و عورت کا نظام چلتا رہا. چونکہ انسان کا فطری طور پر انسان اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے، انس و الفت کے لیے بیویوں کو ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں بھی اہل جنت کے جوڑے بنا دیے جائیں گے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے لفظ حور سے تعبیر کی. حور کی جماعت یہ حوراء،
حور حوراؤن کی جمع ہے، اس کا ترجمہ ہے گورے رنگ والی عورت، اور این کا ترجمہ، این جو ہے آئینہ کی جمع ہے، جس کا معنی ہے بڑی بڑی آنکھوں والی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل ایمان کی ذریت، یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید انعام کا تذکرہ فرماتے ہوئے اہل ایمان کے لیے کہتے ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے ان کے ایمان والی ذریت یعنی اہل و عیال، ان کی اولاد بھی اگر ایمان لائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جن کا اعمال جیسا ہوگا اسی حساب سے جنت کے درجات ملے گا ان کو۔ اگر وہ بعد والے جو نسل ہے اگر اعمال کے اعتبار سے کمزور ہوگی تو ان کو کم درجہ ملے گا، اگر اعمال ان کے بڑے ہوں گے تو بڑے درجے ان کو ملیں گے۔ جو کچھ بھی ہوگا اللہ کا فضل ہوگا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی ذریت کو، یعنی جو ایمان والے دنیا سے جائیں گے ان کی آل و اولاد بھی اگر ایمان لا کر جنت میں داخل ہوگی تو یہ نہ سمجھے کہ ان کے اعمال سے، ان کی نعمتوں سے کاٹ کر اللہ ان کو دیں گے، بلکہ ان کے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ پورا کا پورا ان کو حساب دیا جائے گا۔ روح المعانی میں اللہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک حاکم اور سنن بیہقی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومن بندہ کی ذریت کو، یعنی اس کے اہل و عیال کو اسی کے درجہ میں بلند فرمائے گا اگرچہ اس سے عمل میں کم ہوں، تاکہ اہل ایمان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے، کہ اگر کوئی بندہ بہت نیک ہوگا اس کو جنت کا اعلیٰ مقام ملے گا، اس کی اولاد اور اہل و عیال مومن تو ہوگی، متقی بھی ہوگی، لیکن کم درجے کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کو بھی وہی مقام عطا فرما دیں گے تاکہ ان کی اولاد کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کی ایک نعمت کا اضافہ اس طرح سے بھی فرمائیں گے۔ اسی طرح سے عبرانی میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص جنت میں داخل ہو جائے گا تو اپنے ماں باپ اور بیوی اور اولاد کے بارے میں سوال کرے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ جواب میں کہا جائے گا کہ وہ عمل کے اعتبار سے تیرے درجے کو نہیں پہنچے۔ اس پر وہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ انہیں بھی اسی کا درجہ دے دیا جائے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اولاد بہت نیک ہو گئی اور اس نے بڑا اعلیٰ مقام پا لیا تو اس کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو بھی وہ مقام عطا فرما دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے انعام اور اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم ان کو میوے اور گوشت جس کا ان کو مرغوب ہوگا بڑھا کر دیتے رہیں گے۔ اس میں اہل جنت کو فاکہۃ یعنی میوے سے پیش کی جانے کا تذکرہ فرمایا، جو سورہ دخان میں بھی اس طرح سے ہے لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، کہ تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہوں گے جن میں سے تم کھاتے رہو گے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ مرسلات میں ارشاد فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، کہ پرہیزگار لوگ سایوں میں اور چشموں میں اور مرغوب میووں میں ہوں گے۔ سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، اور وہ میوے جن کو وہ پسند کریں گے اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہوگا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، کہ ہم ان کو میوے اور گوشت جس کا ان کو مرغوب ہوگا بڑھا کر دیتے رہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے اعتبار سے ان کو نعمتیں اضافہ کر کے دیتے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات فرمائی، جام کی چھینا چھپٹی۔ اس کے بعد اہل جنت کے جام پینے کا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا یتنازعون فیہا افکاسا لا لغو فیہا ولا تاثیم، کہ یہ لوگ جنت میں دل لگی کے طور پر آپس میں جام شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے، وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، یہ چھینا جھپٹی بطور دل لگی کے ہوگی۔ یعنی انسان دنیا میں اپنے دوستوں کی محفل میں مجلس میں بیٹھ کر کبھی کبھی دل لگی کے لیے اس کا جام وہ چھین لیتا، اس کا جام وہ چھین لیتا ہے، اور دنیا میں مزے کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، کسی کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں پر تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھری پڑی ہوں گی، وہاں کوئی کسی سے کینہ اور کپٹ اور کوئی درد اور چوٹ کسی کو نہ ہوگا، بلکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھری پڑی ہوں گی، اور وہاں پر شراب کا جام ہوگا، اور جنتی لوگ آپس میں شراب کے
جو جام لے کر پیئیں گے اور ایک دوسرے سے چھین کر پیئیں گے. یہ اسی کا تذکرہ فرماتے ہیں. سورہ نبا میں ہم لوگ پڑھ چکے. جی বলছি জান্নাতে যে হুরগুলো থাকবে হুম সেই হুরগুলো মেল ফিমেল দু রকমই থাকবে তো? না 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 না. কিরকম বলতে বল, অনলি ফিমেল, নো মেল. আরো বলতে। হ্যাঁ, হুর তো মেল কে বলা হয়, ফিমেল কে বলা হয়, মেল কি হুর কি বলে? না না, যে সমস্ত হুরগুলো থাকবে তারা কি সব হ্যাঁ, ফিমেল থাকবে না মেল থাকবে? ফিমেল ফিমেল ফিমেল. আর যদি যারা ধরুন যারা মহিলা গেল তার স্বামী হয়তো জান্নাতে যায়নি, সে কি রকম হুর পাবে তাহলে? আল্লাহ পাক নিজাম বানাবেন তার. তাদের জন্য আলাদা কি নিজাম আছে সেরকম সেটাই বলছি আর কি। সে নিজাম আল্লাহ জানেন, ও তো আমাদের পরেশান কেন হতে হবে? আল্লাহ পাক তার জন্য অন্য কোন জান্নাতীকে তাকে ই করবেন আল্লাহ পাক, অন্য কোন জান্নাতীর সাথে তার বিয়ে দিয়ে দেবেন আল্লাহ পাক. আল্লাহ পাক তাদেরকে তো মানে হুরেদের মানে সর্দারিনী বানাবেন, মানে হুরেদেরকে মানে মানে হ্যাঁ, সর্দার হবে তারা. জি জি। এরকমও তো হতে পারে হুজুর, ধরুন বলুন. একজন ছেলে জান্নাতি জান্নাতি হলো, তার বউ বউ জান্নাতি হলো, তাহলে দুজনেই সঙ্গে থাকলো। তো ছেলে বললো যে আমার আরো হুর লাগবে, তো হুর নিল। মহিলাও তো চাইবে যে আমার আরো একটা হুর আসুক, আমার জন্য এরকম ওইরকম টাইপের কিছু আসুক, তখন কি সে তাই পাবে? ওখানে মানুষ এমনই তামান্না করবে যেটা মানে ওখানে ওখানে যেটা চলবে. মানে তামান্নাও তো মানুষ কি করে, যে যা তার আল্লাহ জানে তার ইচ্ছা আন্দোলন ডালেন. মানুষ তো ওখানে এমন জিনিসের ইচ্ছা করবে না যে যেটা ওখানে মানে চলমান নেই. তো আল্লাহ পাক তাদের যত মহিলা থাকবে জান্নাতি মহিলা, তাদের হুরদের সর্দার করে দেন আল্লাহ পাক. আর এরকম কোনো তামান্নাই কারো আসবে না কি আমার আরো কোনো মানে অন্য আল্লাহ স্বামী দিতেন. যে তামান্না চাও সেটাও আল্লাহ পুরো করে দেবেন। কি जैसे उसको तमन्ना माना आएगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको भी पूरा कर देंगे अगर तमन्ना आ जाए तो। ऐसी तमन्ना होगी नहीं. मतलब उसका जैसे तमन्ना पूरा हो जाएगा तो उसी वक्त में क्या तमन्ना माना आएगी और क्या तमन्ना आएगा वो तो वक्त में पता चलेगा। असल में ऐसी कोई तमन्ना आएगी ही नहीं जो वहां के निजाम के खिलाफ हो. जैसे एक आदमी ने सवाल किया, एक औरत ने या किसी मर्द ने पूछा किसी बुजुर्ग से कि हजरत बताइए, हम जन्नत में सब कुछ मिलेगा तो हमको बीड़ी पीने के लिए इजाजत मिलेगा वहां पर? उसको लगा बीड़ी ही मेरे लिए सब कुछ है. तो हजरत ने कहा हाँ मिलेगा, जाए तो मिलेगी भाई, बस सिर्फ जाना होगा, उसमें आग लगाने के लिए जन्नत जहन्नम में जाना पड़ेगा बस. तो अल्लाह ताला, हाँ रह गया एक सवाल के कुछ ऐसी औरतें होंगी जिनकी दुनिया में शादी नहीं हुई या उनके शौहर ईमान पर ही नहीं मरे, तो फिर उनका क्या होगा, जन्नत में नहीं गए. तो हो सकता है अल्लाह ताला उनके लिए जन्नती कोई मर्द पैदा कर दे. ऐसी असल में कोई बात कहीं नजर से गुजरी नहीं है कि उन औरतों का क्या होगा. वो लोग जन्नत में रहेंगे और उनको सारे की सारा तमन्ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरा कर देंगे, बस इतना ही काफी है मुझे। और सबसे बड़ी बात अगर जन्नत में कोई जगह मिल जाए, जन्नत में कोई जगह किसी को मिल जाए तो वो तो इसके लिए काफी है। ना, सबसे बड़ी बात यही है कि जन्नत नाम ही उस चीज का है जहां पर हर ख्वाहिश पूरी होगी. जी जी अल्लाह ताला वहां बोल दिए हैं कि मिम्मा यश्तहून, जो तुम चाहोगे वहां मिलेगा.
بس بات ختم. وہاں پر جو چاہے گا وہ ملے گا. بندہ کیا کیا وہاں چاہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دے دیں گے اس মেন کو. কথা হচ্ছে মেন কথা হচ্ছে টিকিট পাওয়াটা হচ্ছে বড় জিনিস। হ্যাঁ. আগে আগে টিকিট পেতে হবে। টিকিট পাওয়ার জন্যই সব সব কিছু চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এই এখানের মতো নয় যে একটা এমএলএ সিট এমপি সিট দিয়ে দিলো হয়ে গেল, ও হবে না। ওখানে টিকিট একটা পেতেই হবে আলাদা করে। اور ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس خواہش کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیں گے جو غیر فطری ہوگی، یعنی ان نیچرل جو چیز ہوگی اس کو اللہ ختم ہی کر دیں گے اس کو. باقی اللہ تعالیٰ بس اپنے فضل اور مرضی سے وہاں داخل ہونا کی توفیق عطا فرما دے، باقی تو سب وہاں مل ہی جائے گا. جی جی بہرحال تو کہاں بات چل رہی تھی؟ ہاں میں نے ابھی دیکھا ایک کتاب میں ملی ایک بات. آپ جو سوال کیا نا ڈاکٹر صاحب، আপনি যে একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে যে মহিলারা দুনিয়া থেকে নেক আমল করে জান্নাতে চলে গেছে কিন্তু তার স্বামী জান্নাতে যায়নি, তাদের কি করা যাবে? ঠিক আছে, জি তো লেখা আছে এক জায়গা যে আল্লাহ পাক তাদের 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 বিয়ে কোনো অন্য জান্নাতীর সাথে করে দেবেন, কোনো অন্য জান্নাতি মর্দের সাথে করে দেবেন. আমি এক ঠিক এক আছে. জায়গায় শুনেছিলাম, হুম. কতটা সত্য জানি না, বলছে হুর দু রকমই হবে, মেয়েদের জন্য হুর হবে, ছেলেদের জন্য হুর হবে। সেই হুর কিরকম মেল বা ফিমেল সেটা কিন্তু এখানে ঠিক করা হয়নি, এরকম একটা কথা ছিল এসেছিল। তো সেটাই ভাবলাম যে তাহলে কি মেয়েরাও তাহলে হুর পেতে পারে, ছেলেরাও হুর পেতে পারে সেই হিসাবে হলে। শব্দটা হুর না জীবন সঙ্গিনী, জীবন সঙ্গী। হুর শব্দটা তো যেখানে এসছে সে জায়গাতে মানে ওই আয়াত মানে লচনা মানে চোখের বিষয়ে বা তাদের হচ্ছে রূপের বিষয়ে কথা। আর হুজুর বললেন যে হুর শব্দটা ফিমেল শব্দ, তাহলে ফলে হুর কথাটা বলা যাবে না আর কি, জীবন সঙ্গী বলা যেতে পারে। ও হুর তো হবে না, হুর কখনো হবে না, হুর হবে না, ওটা ভুল ভুল যে বলছে ভুল বলছে, ওটা কোথাও নেই লেখা নেই. না না, এটা স্বাভাবিক কথা. তো মানে আমি বলছি যেরকম যেরকম দুনিয়াতে অনেক মহিলা নেক থাকে, তার স্বামী অনেক মানে নেক নেই কিংবা বেঈমান, সেই রকম অনেক পুরুষ আছে এমন যে নেক, তার স্ত্রী নেক নেই. তো আল্লাহ পাক ওরকম ব্যবস্থা করে দেবেন ওখানে জান্নাতি জান্নাতি মর্দকে আল্লাহ পাক জান্নাতি মহিলাকে তাকে দিয়ে দেবেন, জান্নাতি মহিলাকে জান্নাতি মর্দকে দিয়ে দেবেন আল্লাহ পাক. ঠিক আছে. জনে জান্নাতে গেলে মানে ওই মানে আহলিয়া তো মানে হুরদের সর্দার হবেন নাকি, যদি দুজনেই জান্নাতে जी যায়? जी हाँ जी, वो तो स्पष्ट আছে হাদিসে আছে স্পষ্ট कि জি। औरतों को जन्नत के हूरों का सरदार बनाया जाएगा. बहरहाल हाँ আমি বলছিলাম, मैं बोल रहा था कि यतनाज़ऊन फीहा कअसन ला लगू फीहा वला तासीम, कि जन्नती आपस में शराब के जाम की छीना झपटी करेंगे. और एक जगह कुरान करीम में अल्लाह सूरह नबा में फरमाते हैं वकअसन दिहाका, के लबालब जाम होंगे, यानी जाम भरे होंगे अल्लाह ताला जन्नतियों को आता फरमाएंगे. ला लगून फी वला तासीम, कि दुनिया में जो आदमी शराब पीता है तो आपस में झगड़े लड़ाई गाली गलौज न जाने क्या क्या होता है, और उसके बाद फिर बुराइयां होती हैं, फिर गुनाह होते हैं. उम्मुल खबाइस कहा गया है शराब को, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है और माँ है. तो जाहिर सी बात है शराब के बाद इंसान किन किन गलतियों को है, लेकिन जन्नत के शराब का हाल कुछ और होगा. और ये शराब पिलाने पिलाने वाले कौन होंगे? वो नौ उम्र लड़के होंगे, उसी को अल्लाह कहते हैं वो यतूफु अलैहिम गिलमानुन, और उनके खिदमतगार लड़के होंगे, वो ऐसे होंगे गोया कि वो मोती हैं.
سورہ دہر میں اللہ فرماتے ہیں یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم لؤلؤا منثورا، کہ ایسے لڑکے آمد و رفت کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اگر تو دیکھے تو ان کو سمجھے کہ وہ لوگ کیا ہیں، گویا کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ آگے اللہ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اور یہ اہل جنت آپس میں دوسرے طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کریں گے، آپس میں پوچھیں گے کہ کہو بھئی یہ یہاں آنے کا کیا سبب بنا اور کیا حالات ہیں، کیسے ہو، کیسے پہنچ گئے۔ تو یہ جیسے دنیا میں انسان دوستوں سے بات کرتا ہے، اہل جنت آپس میں بات کریں گے۔ جن سے سوال ہوگا کہ بھائی کیسے یہاں آنا ہوا، کیسے تھے دنیا میں، کیا ہوا، تو کیا جواب دیں گے؟ قرآن کریم کہتا ہے قالو، کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، وہ جواب دیں گے کہ بے شک ہم اس سے پہلے جو اپنے گھر اور اہل و عیال میں تھے تو ہم ڈرتے تھے کہ نہ جانے ہمارا کیا ہوگا، اللہ کی تعالیٰ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی نافرمانی ہو جائے، اس کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ آخرت کی پیشی اور حساب کتاب کا ڈر رہتا تھا۔ سورہ حاقہ میں جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، سورۃ الحاقہ میں اللہ فرماتے ہیں انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ مجھے یقین تھا کہ میرا حساب میرے سامنے آئے گا۔ آخرت کا یقین اور وہاں کے لیے فکر مند ہونا، یہی تو مومن کی اصل پونجی اور سرمایہ ہے۔ جس کو یہ دولت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ انسان کو دو چیز، ایک آخرت کی فکر ہو اور دوسرے وہاں کے حساب کتاب کی فکر ہو، اللہ کے سامنے پیشی کی فکر ہو۔ یہ فکر جس کو ہوگی وہ انسان کبھی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر وہی بندہ کہے گا جس سے پوچھا جائے گا، پھر وہ کیا کہے گا؟ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ ہم تو ڈرا کرتے تھے سو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ مومن آدمی جتنا بھی عمل کرے اسے اپنے ہنر کا کمال نہیں سمجھتا۔ انسان اپنے اعمال کو کر کے وہ متکبر نہیں ہوتا، 2 رات کی تہجد پڑھ کے اپنے آپ کو بزرگ نہیں سمجھنے لگتا، بلکہ جتنا ہی عبادت اور تقوی اختیار کرتا ہے اس کے خوف اور پیدا ہوتا جاتا ہے اور آخرت کی فکر اور بڑھتی جاتی ہے۔ اور آخرت ہی کی فکر ہے اور پرہیزگاری ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اسی سے جنت میں انسان داخل ہوگا۔ آگے اللہ کہتے ہیں انا کننا من قبل ندعوہ، بے شک ہم دنیا میں اللہ کو پکارتے تھے اور اس سے دعائیں کرتے تھے، اس نے ہماری دعائیں قبول فرمائی۔ انہ هو البر الرحیم، واقعی وہ بڑا محسن مہربان ہے، اسی کے احسان اور اسی کے مہربانی کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ فللہ المنۃ ومنہ النعمہ، اللہ ہی تعالیٰ کا احسان ہے اور اسی کی نعمت ہے۔ بہرحال جنتیوں کا تذکرہ ہوا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت نصیب فرمائے۔